حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، کوئی بھی مومن بہت زیادہ تانا زنی کرنے والا، بہت زیادہ لعنت کرنے والا اور بہت زیادہ بد اخلاق اور فحش گوئی کرنے والا نہیں ہوتا۔ یعنی کہ جو بھی مومن ہوگا وہ ان ساری چیزوں سے پاک ہوگا، نہ وہ کسی پہ بار بار لعنت کرے گا، نہ ہی بد اخلاق ہوگا، اور نہ ہی تانا زنی کرنے والا ہوگا، اور نہ ہی فحش گوئی کرنے والا ہوگا۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ مومن لعنت کرنے والا نہیں ہوتا۔ ایک روایت میں ہے کہ مومن کی یہ شان ہی نہیں ہے کہ وہ کسی پر لعنت کرے۔ تو آج کل ہم سارے ہی مومن بنے ہوئے ہیں کہ ہم سے افضل کوئی ہے ہی کوئی نہیں، لیکن سرکار نے فرمایا کہ مومن تو وہ ہے جو کسی پہ لعنت نہیں کرتا اور بد اخلاقی سے پیش نہیں آتا۔ کیا یہ چیزیں آپ کے اندر ہیں؟ اگر ہم اس کو غور کریں۔ حضرت مقداد بن اسود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جب تم خوشامد کرنے والے کو دیکھو تو اس کے منہ میں مٹی ڈال دو۔ اللہ اکبر! یہاں پہ اگر ہم اپنی خوشامد نہ سنیں تو وہ کوئی دن خالی نہیں گزرتا۔ ہم تو کہتے ہیں ہمارے پاس وہ بندہ ہو جو ہر وقت ہماری خوشامد کرتا رہے، اور وہی بندہ ہمیں اچھا لگتا ہے، اس کے علاوہ کوئی دوسرا بندہ ہمیں بالکل اچھا نہیں لگتا۔ لیکن سرکار نے فرمایا کہ خوشامد کرنے والا دیکھو، اس کے منہ کے اندر مٹی ڈال دو، کیونکہ تمہارے لیے سب سے زیادہ نقصان دہ بندہ وہی ہے۔ تو سرکار نے سختی سے منع فرمایا ہے خوشامد کرنے سے۔ اب اسی ضمن میں ایک اور حدیث جو مسلم شریف کے اندر آئی ہے، حضرت ابو دردہ سے مروی ہے کہ رسول نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، بہت زیادہ یعنی لعن طعن کرنے والے لوگ قیامت کے دن نہ گواہی دینے والے ہوں گے اور نہ شفاعت کرنے والے ہوں گے۔ اب دیکھ لیں کہ جو لوگ کہتے ہیں ہم سے اچھا کوئی شخص نہیں ہے اور دوسروں پہ لعن طعن بھی کرتے ہیں، تو ان کے متعلق سرکار تو یہ فرما رہے ہیں کہ وہ لعن طعن کرنے والا قیامت کے دن نہ گواہی دینے والوں میں شامل ہوگا اور نہ شفاعت کرنے والوں میں ہوگا۔ تو ہمیں بھی اسے سبق سیکھنا چاہیے کہ ہم کس ڈگر پہ چلے ہوئے ہیں۔ اب اسی طرح حضرت ام کلثوم بنت عقبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، وہ شخص جھوٹا نہیں جو جھوٹ بول کر لوگوں کے درمیان صلح کرواتا ہے، بس اس صلح کے لیے وہ فریقین کو ایک دوسرے کے بارے میں بھلائی کی بات کہتا ہے۔ یعنی اگر کسی کے درمیان ہم صلح کروانے لگے ہیں اور اگر کسی دوسرے کو اس کی اچھی بات کر کے یا کسی دوسرے سے اس کی اچھی بات کر کے، حتیٰ کہ یہ خوبیاں ان میں نہیں ہیں ایک دوسرے کے متعلق، لیکن ان دونوں کو ایک اچھائی کی طرف مائل کر کے ان دونوں میں صلح کروا دینا، تو سرکار نے فرمایا یہ ایک اچھی چیز ہے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، مسلمان کو گالی دینا گناہ کبیرہ ہے اور اسے قتل کرنا کفر ہے۔ تو آج ہم دیکھ لیں گالی تو عام بن چکی ہے، کسی کو گالی نکالنا، لیکن سرکار فرما رہے ہیں تو مسلمان کو گالی دینا گناہ کبیرہ ہے۔ اب اسی طرح حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ انہوں نے حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا، جس نے کسی شخص کو کافر یا دشمن خدا کہہ کر پکارا حالانکہ وہ ایسا نہیں ہے، تو یہ کفر اس کہنے والے کی طرف لوٹ جائے گا۔ آج پھر وہی بات آ جاتی ہے، یہ چیزیں ساری سرکار نے ہمیں پہلے فرما دی ہیں کہ میری امت ان چیزوں سے بچی رہے۔ آج ہم وہی چیزیں کر رہے ہیں جن سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہے کہ ان چیزوں سے منع ہو جاؤ۔ اگر دوسرے اینگل سے دیکھیں، جب عشق مصطفیٰ کی بات ہوتی ہے، ختم نبوت کی بات ہوتی ہے، تو ہم کہتے ہیں ہم سے بڑا کوئی عاشق ہی کوئی نہیں ہے، لیکن اگر اصل حقائق کی طرف آئیں تو سرکار کی بات ماننے سے ہم آ رہی ہیں، ہم کوئی بات ماننے کو تیار نہیں ہیں۔ اب اسی طرح حضرت عبداللہ بن عمرو رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس نے خاموشی اختیار کی وہ نجات پا گیا، یعنی جس نے بری باتوں سے خاموشی اختیار کی اس نے نجات پا لیا۔